بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس وقت ہمارا سفر ہے ٹھٹھا کی جانب، جو کہ کراچی سے کچھ فاصلے پر ہے۔ سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ جب بھی سفر کریں تو کوشش کیا کریں کہ سیٹ بیلٹ بھی باندھ لیں، کیونکہ اب ہم مین روڈ پر آ چکے ہیں۔ ویسے تو جیسے ہی آپ گاڑی سٹارٹ کریں اور روڈ کی طرف آئیں تو آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیا کریں، اور اس کے علاوہ سفر کی دعا پڑھا کریں، اور سفر کے دوران ذکر و درود لازمی رکھیں، نعتیں پڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بخیر و عافیت اپنی منزل پر ہم پہنچیں گے، اور جو رستے میں ہم ذکر و درود کریں گے، نعتیں پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو ابھی ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک کلام پڑھیں گے انشاءاللہ، جو انہوں نے لکھا ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں۔ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے۔ کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، کہ جب بارش برستی ہے تو وہ یہ دیکھ کر نہیں برستی کہ میں نے برسنا ہے تو صرف پھولوں پر برسنا ہے، وہ یہ دیکھ کر نہیں برستی کہ میں نے کھیتوں پر برسنا ہے، وہ یہ دیکھ کر نہیں برستی کہ میں نے خالی بنجر زمین پر برسنا ہے۔ وہ جب برستی ہے تو پھر بنجر زمین پر بھی برستی ہے، اور اللہ پاک کی رحمت کا جو می ہے، اللہ پاک کی رحمت کی جو برسات ہے، یہ بھی دیکھ کر نہیں برستی، جہاں نیکوں پر برستی ہے، ہم جیسے گناہ گاروں پر بھی برستی ہے۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہے ہیں کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، کہ رحمت کی جو بارش ہے وہ دیکھ کر نہیں برستی، وہ کسی پر بھی برس جاتی ہے، وہ نیکوں پر بھی برستی ہے، وہ بدوں پر بھی برستی ہے، تو ہم پر بھی برسا دیجئے یا رسول اللہ۔ اب انشاءاللہ اس کو سن کے مزہ آئے گا، یہ پڑھتے ہیں اب۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سرکار موقع ہے جانے والے، رے سرکار موقع ہے جانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، اس کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ انبیاء کے سردار ہیں، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ارشاد فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ جو نبی ہیں، انبیاء ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔
جیسا کہ بچپن سے ہی ہم معراج کا واقعہ سنتے آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے، قیام کی حالت میں تھے۔ اور پھر جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے تو تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء وہاں پر موجود تھے۔ حضرت جبریل امین نے اقامت کہی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء بھی ہیں، آپ نے وہاں پر امامت فرمائی، نماز پڑھائی، اور تمام کے تمام انبیاء اور رسول وہاں پر موجود تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء زندہ ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے نبیوں کے سردار کو مخاطب کر کے اس شعر میں یہ ارشاد فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ عربی میں قسم کو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، کہ ہماری آنکھ نہیں دیکھتی لیکن پھر بھی اللہ کی قسم کھا کے آپ نے اس بات پر مہر لگا دی کہ یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں۔ تو اس شعر کو پھر پڑھتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ اب اس وقت ہم کراچی کی حدود سے جو ہے باہر نکل جائیں گے۔ سسی ٹول پلازا آگے آ رہا ہے، یہاں پر انشاءاللہ ٹول ٹیکس دے کر پھر ہم آگے ٹھٹھا والے روڈ پر چڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا کوشش کریں گے ہمارا یہ سفر نیکیوں بھرا رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری آساں امیداں دے صدا بوٹے گنے رہنے۔ ماشاءاللہ نعمان بھائی ہم ٹول پلازا کراس کر چکے ہیں اور دابے جی بھی ہم کراس کر چکے ہیں۔ ایک بات بڑی ہی پیاری مجھے لگی یہ ڈرائیو کرتے دوران، وہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کتنی؟ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں اور 10 گناہ معاف بھی کیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بات مجھے سفر کے دوران ایسے یاد آئی کہ اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو، انہوں نے یہ روڈ کے جو سائڈ پر درود پاک کے بورڈ لگائے ہوتے ہیں گرین کلر کے، جس پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے۔ تو کتنی پیاری بات ہے، انہوں نے جگہ جگہ جو درود پاک لگائے ہیں نا، اس کی ایک لوجک مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ بندہ جب ڈرائیو کر رہا ہے اور اس بورڈ کی طرف جب اس کی نظر پڑے گی تو انشاءاللہ اس کو یاد آ جائے گا کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پاک پڑھ لیں۔ تو جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے تو ہم پر یقیناً اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، جیسا کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں ہم سفر کریں گے درود پاک پڑھتے ہوئے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارا سفر بھی بخیر و عافیت گزرے گا اور ہم کسی مشکل سے پریشانی سے محفوظ رہیں گے اللہ نے چاہا تو۔ اور اس کے علاوہ یہ اللہ پاک کے مبارک نام بھی یہ روڈ پر لگے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو ہمیں ذکر و درود میں ہی اپنا سفر گزارنا چاہیے، لیکن جب سفر کر رہے ہوں بھول جائیں تو یہ بورڈ آپ کو یاد دلائیں گے۔ انشاءاللہ میری یہ ویڈیو کے بعد آپ کی توجہ بھی رہے گی کہ جب ہم سفر کریں گے یہ بورڈ دیکھیں گے تو ہم اس کو پڑھ لیں۔ پڑھنے کا یہی فائدہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہ اللہ کا ذکر بھی ہوگا اور ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ نعمان بھائی ورفعنا لک ذکرک، تو قرآن پاک میں میرا رب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک بیان کر رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ بڑھتا ہی جائے گا، اور کیسے نہ بڑھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کا تعلق، ان کی نسبت کا تعلق، ان سے محبت کا تعلق جو ہے وہ ہماری قبر سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہمارے حشر سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم قبر میں جائیں گے تو ہم سے 3 سوال ہونے، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ پہلا سوال جیسے ہونا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اب اس میں آپ ذرا سا غور کریں کہ کافر سے پوچھا جائے گا نا جب تیرا رب کون ہے، تو وہ اللہ پاک کو نہیں مانتا تھا، گویا کہ وہ اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ اب اللہ کو ماننے والے لوگ کافی سارے ہیں نا، جیسے عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ جب عیسائی سے پوچھا جائے گا من ربو کا، عیسائی کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور جب یہودی سے پوچھا جائے گا تو وہ بھی کیا کہے گا؟ کہ
میرا رب اللہ ہے. اب ان میں فرق کیسے ہو؟ اب دوسرا سوال جب کیا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب جب عیسائی سے پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو جب عیسائی اپنے دین کے بارے میں بتائے گا، یہودی اپنے دین کے بارے میں بتائے گا، کہ گویا کہ یہ دونوں بھی اب اس امتحان میں فیل ہو گئے. کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، جو اسلام لائے گا وہ حق دین پر ہے. تو دوسرے سوال میں یہ تفریق ہو گئی کہ اب مسلمان باقی رہا، یہودی اور عیسائی بھی کٹ گئے اور فیل ہو گئے. پہلے سوال میں تو کافر کٹ گیا، دوسرے سوال میں عیسائی کٹ گیا، تیسرے سوال میں کون باقی رہے گا؟ دیکھیں تیسرا سوال جو یہ بڑا غور طلب سوال ہے، اس میں یہ سوال نہیں کیا گیا کہ تیرا رسول کون ہے، بلکہ یہ پوچھا گیا ما کنت تقول فی ھذا رجل، کہ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اب جو دنیا میں یہ کہا کرتا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی مر کر مٹی ہو گئے، جس کا عقیدہ دنیا میں یہ تھا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کا علم اور شیطان کا علم جو ہے وہ ایک جیسا ہے، یا شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، اس طرح کے عقائد کسی کے ہوں گے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کرتا ہوگا، اپنی کتابوں میں لکھتا ہوگا، ان کی کتابوں میں پڑھتا اور اس پر عقیدہ رکھتا ہوگا، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی قبر میں نجات نہیں ہے. تیسرا سوال رہائی دلائے گا جو کہے گا نا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا تھا، میں تو کہتا تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں آپ کو سب سے افضل بنایا. تو یقیناً یہ سوال اس کو نجات دلائے گا جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اپنے دل میں، اپنے سینے میں بسائی ہوگی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہوگا، تو وہ اس سوال کے ذریعے نجات پالے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ہی ایمان کا ذریعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ہی نجات کا ذریعہ ہے. ہم اب پہنچ چکے ہیں قریب، اور اپنی منزل پر انشاءاللہ جا کر آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کس بزرگ ہستی کی بارگاہ میں حاضری دینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. چھوٹی سی ایک مسجد ہے، اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی ہاشم شاہ ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تعلیم دینے کے لیے خود تشریف لایا کرتے تھے. تو اس مسجد کی بھی انشاءاللہ ہم آپ کو زیارت کرواتے ہیں. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ غیر کسوں کا سہارا ہمارا نبی. الحمدللہ اس مبارک مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں جس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا. یہ مبارک مسجد بھی میرے پاس ہے، انشاءاللہ اس کی حاضری بھی دیں گے، اور اس کے حوالے سے یہ کچھ ڈیٹیل لکھی ہے جو یہاں لکھی ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے. یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مخدوم ابو قاسم کے درمیان محفل سجی تھی، اور روحانیت کے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے تھے. صوفیہ سندھ کے مصنف اعجاز الحق تحریر فرماتے ہیں کہ خانقاہ کے جس حجرے میں آپ کا قیام تھا وہ حضوری کہلاتا. حجرہ حضوری کی وجہ تسمیہ بھی یہ ہے کہ ایک رات عشاء کی نماز کے بہت دیر بعد آپ کے حجرے سے آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی. تھوڑی دیر بعد آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، تازہ وضو کیا، اور خانقاہ کے ایک فقیر سے کہا کہ میری دستار لاؤ. جب وہ دستار پہن کر اندر داخل ہوئے تو کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں تھا. وہ بہت دیر تک حیران رہا کہ حجرے میں کوئی نہیں تو دوسری آواز کس کی ہے. کچھ دن بعد اس خادم نے آپ سے پوچھا تو آپ نے رات سے پردہ اٹھایا اور آپ نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور میں ان سے ہی محو گفتگو تھا. اور اس دن کے بعد اس حجرے کا نام حجرہ حضوری پڑ گیا. آئیے اب ہم اس مبارک جگہ کی آپ کو زیارت کراتے ہیں. درود شریف پڑھتے ہوئے ہم اس میں داخل ہوں گے. اللہ پاک اس جگہ کی ہمیں برکت عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ مبارک مقام ہوتے ہیں جہاں کا ہمیں بے حد ادب کرنا چاہیے کہ نہ جانے یہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جگہ پر جلوہ فرما ہوئے ہوں گے، کہاں اپنے تشریف رکھی ہوگی. تو بہت ادب کا خیال رکھنا چاہیے. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت
جگہ پر آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کا دل کر رہا ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نفی اسبات دا پانی ملے سے ہر رگے ہر جائی الحمدللہ حاشم شاہ ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری کی سعادت ہمیں ملی ہے، دعا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ کلام پاک پڑھا، سفر میں جو ذکر و درود پڑھا، یا الہ العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانۃ عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، ازواج مطہرات، شیخین کریمین، صحابہ اکرام، اہل بیت، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، امام اعظم، غوث اعظم، کل مومن مومنات، مسلم مسلمات کے اصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بالخصوص مختوم حاشم شاہ ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری ہے، ان کی بارگاہ میں یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ان کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین اس بزرگ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری دینی اور دنیاوی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہر مسلمان کو بیماری، قرض داری، بے مقدمہ بازی، کورونا وائرس اور ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کو منہ کالا فرما۔ یا الہ العالمین ان کے صدقے میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے یا اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے اپنی رحمت کے شایع نشان عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ ان کے لیے بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما، بالخصوص ہمارے مرشد پاک کے علم، عمل، جان، مال، عزت، آبرو، درجات، عمر دراز، بالخیر میں برکت عطا فرما۔ اہل سنت کے تمام علماء کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنبے دی بوٹی میں بھی آپ کو دعوت دوں گا کہ جب کراچی آئیں یا پھر جو کراچی کے لوگ ہیں، یہاں کے قریب کے لوگ ہیں، ضرور بضرور ایسے مقدس مقامات پر حاضری دیا کریں جو